یہ جو قبر میں سو رہے ہیں اگر انہیں زندگی مل جائے تو یہ کیا کریں گے؟ بات سمجھ آئی؟ استاذ نے پوچھا بیٹا یہ جو مرحومین ہیں یہاں پر مدفون حضرات ہیں جو دفن کر دیے گئے ہیں، منو مٹی تلے سو گئے جا کر، کفن کے 5 کپڑے اگر عورتیں ہیں تو 3 کپڑے اگر مرد ہیں، کل اسباب دنیا سے انسان اپنے ساتھ، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سنیں، وہ زیورات لے کر کے نہیں جائیں گی، مرد حضرات اپنی زمینیں، دکانیں، جائیداد، پراپرٹی کچھ بھی لے کے نہیں جائیں گے، یہاں تک کہ جو لباس پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار لیا جائے گا۔ کفن بھی بڑی عجیب چیز ہے حکیم انصار صاحب، جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، جس نے خریدا اس نے پہنا نہیں، جس نے پہنا اسے پتہ ہی نہیں، لیکن قسمت والا ہے وہ جس کو کفن مل گیا۔ موت آ جاتی ہے جہاں گھر نہیں ہوتا، بہتوں کو تو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا۔ سوال کرا کہ یہ جو بیٹا سو رہے ہیں قبروں کے اندر، انہیں زندگی ملے تو یہ کیا کریں گے؟ اسٹوڈنٹ نے، شاگرد نے جواب دیا حضرت اگر ان کو زندگی مل جائے تب تو یہ مسجد کا دروازہ نہیں چھوڑیں گے، رزق حرام کھانا تو دور کی بات ہے، دیکھیں گے بھی نہیں۔ گناہوں کا تصور ان کے ذہن کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا، عبادت گزار بن جائیں گے، 5 وقتہ نمازی تو بنیں گے ہی، تہجد گزار بھی بن جائیں گے۔ اس کے جواب کا خلاصہ یہ ہے، استاذ نے جو جواب دیا حکیم صاحب سنو، استاذ نے کہا بیٹا یہ تو اب قیامت کے دن اٹھیں گے، تم اٹھے ہوئے ہو، تم یہ کام کر لو جو ان کے لیے کہہ رہے۔ ہم لوگ قبروں میں دفنا کے واپس آ جاتے ہیں، آپ کے پاک بڑا کی جامع مسجد، دیگر درجنوں مساجد سے اعلان ہوتا ہے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، دفینہ بعد نماز عشاء، اگر جمعے کے دن ہوا ہے اور بعد نماز جمعہ دفینہ ہے تو بعد نماز جمعہ کا اعلان ہوتا ہے۔ ہم سب لوگ اعلان سنتے ہیں، دفن میں جاتے بھی ہیں، مگر غفلت کا عالم یہ ہے کہ کبھی ٹھنڈے دماغ سے یہ نہیں سوچتے کہ انہی مساجد سے ایک دن وہ آئے گا کہ میری موت کا اعلان ہو رہا۔ وہ دن آئے گا، آ کر رہے گا۔ ہم اور آپ تو سب ماشاءاللہ مومن ہیں، ایمان ہے ہمارا، موت آنا ہے۔ یار موت نے تو ان لوگوں کو بھی اپنے چنگل میں لے لیا جنہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمیں مرنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تھوٹ تھی ان کی کہ مریں گے، مگر کیئر نہیں کرتے تھے، مگر وہ مر گئے۔ مائیکل جیکسن کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، سنگر بھی تھا، ڈانسر بھی تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں ورلڈ ریکارڈ بنا کے جاؤں گا زندگی جینے کا، چونکہ میرے پاس پیسہ بھی ہے، شہرت بھی ہے، دولت بھی ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ 150 سال زندگی جینے کا دعویٰ کرتا تھا، سوتا بھی اس بیڈ پر تھا جس میں آکسیجن سیٹ کیا ہوا تھا، پبلک میں جاتا، ہاتھ ملاتا تو دستانے پہنتا تھا، لوگوں کا میل ملاپ ان کے آس پاس جانے سے کوئی وائرس اندر نہ پہنچ جائے اس لیے ماسک لگاتا تھا۔ ہم نے آپ نے کرونا کے پیریڈ میں ماسک کو لگایا عام طور پہ، وہ اس وقت بھی لگاتا تھا۔ 12 ڈاکٹر تو منیمم اس کے پاس رہتے ہی تھے پرماننٹ، نئی ریسرچ کرتا تھا، رنگ کالا تھا تو پلاسٹک سرجری کرائی کئی مرتبہ تو اس کے نتیجے میں رنگ اس کا کافی گورا ہو گیا۔ کہتا تھا میں 150 سال، شہرت بھی اتنی ملی اس کو کہ کتنے ممالک کے وزراء، پریسیڈنٹ لیول کے لوگ اس کا آٹوگراف لیتے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ میں 150 سال زندگی جینے کا ریکارڈ بنا کے جاؤں گا، قدرت کا فیصلہ ہے،
کوئی نہیں ٹال سکتا. لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. تم سالوں کی بات کرتے ہو، تم برس ہا برس کی بات کرتے ہو، ایک سیکنڈ بھی موت کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے. سمجھ آئی؟ ایک سیکنڈ بھی. ابھی 50 سال کمپلیٹ بھی کہاں ہو پائے تھے میاں، دنیا چھوڑ کے چلا گیا. بڑے بڑے ڈاکٹر نے محنت کی، کوشش کی، مگر جب موت کا وقت آتا ہے نا تو عقل کے سارے پرزے بھی ڈھیلے ہو جاتے ہیں یار، کچھ کام نہیں ہوتا. 18 جون، اب تو جولائی ہے نا آج، ہاں 6 جولائی آج. 18 جون کو ایک پنڈبی پانی میں ٹائٹینک جہاز کا ملبہ دیکھنے جاتی ہے. اس میں 2 مسلم بھی ہیں اور باقی لوگ بھی ہیں. اس میں آپ دیکھیے شوق بھی امیروں کے بڑے عجیب ہوتے ہیں. اتنا پیسہ فٹ پاتھ پہ رہنے والے غریبوں کو دے دو تو ان کو سر چھپانے کی چھت نہ مل جائے، کھانے کے لیے کھانا نہ مل جائے. جن کی جیبوں سے غریبوں کے لیے 1 روپیہ نہیں نکلتا، وہ اپنے شوق بےہودہ شوق پورے کرنے کے لیے کس طرح سے پیسوں کو بہاتے. 2 لوگوں کا ٹکٹ 15 کروڑ کا تھا. کسی نے کہا تھا موت اگر سمندر کی گہرائیوں میں لکھی ہوئی ہے، پیسہ خرچ کر کے بھی جائے گا، تو بھی جائے گا، تیرا باپ بھی جائے گا. بولو نا. میرے رب نے کہا قرآن میں سورہ نساء میں 5ویں پارے میں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. کہیں بھی جا کے چھپ جاؤ، مضبوط قلعوں میں جا کے چھپ جاؤ، موت آئے گی تو، اونچا بولو، موت آئے گی تو یہاں آ کے سرنڈر ہے آدمی. اچھا شکیل بھائی، موت میں اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، امیر ہے غریب ہے، ٹائم فکس لے کے آیا ہے. اگر غریبوں کو ہی موت آتی نا تو امیر تو اس کا بھی مذاق بنا لیتے، غریب تھا اس لیے مر گیا. اما مڈل کلاس کے اور غریب لوگ ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے ہیں. کوشش کرو دولت کمانے کی، اللہ خوب نوازے. عثمان غنی کے غلام بنو، عبد الرحمن ابن عوف کے غلام بنو، مگر دل تھوڑا مت کرو کہ ہمیں کچھ نہیں ملا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. تجھے ایمان مل گیا، تو کہتا ہے ہمیں کچھ نہیں ملا. واہ واہ. بڑے بڑے امیر ہوں گے تمہارے پاک بڑے میں بھی، جب تک نیند کی میڈیسن استعمال نہ کریں بیچارے کروٹیں ہی بدلتے رہتے ہیں. بے شک بے شک. اور ایک وہ رکشا پولر، ایک وہ محنت کرنے والا، صبح سے شام تک اپنے لہو کو پسینہ بنا کر بہانے والا، شام کو جب آتا ہے سو جاتا ہے فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر. مفلس کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا. تو زندگی اپنی بڑھیا چل رہی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ کا شکر ہے. ذرا زور سے بولو اور اونچا. حضرات، پانی میں سمپرک ٹوٹ گیا، جہاں سے ایک اوپر جہاز تھا اس کے ذریعے سے پورا اس کو دیکھا جا رہا تھا. سمپرک ٹوٹ گیا. سمپرک ایسا ٹوٹا کہ یار سانسوں کا رشتہ ہی ٹوٹ گیا. سمپرک ٹوٹنے سے مجھے بات یاد آئی، یہ موبائل ہم آپ سبھی استعمال کرتے ہیں، دکھانے کی کیا ضرورت ہے مجھے. کتنی اچھی کمپنی کا سم آپ استعمال کر رہے ہو. ایسے ایریاز بھی سمندر میں تو چھوڑو، ابھی اپنے پاک بڑا کے آس پاس ہی اگر ولیجز میں جاؤ گے نا تو ایسے ایریاز آ جاتے ہیں جو میں بھی وی ڈونٹ نو کا سگنل دے دیتا ہے. آپ کی رہنمائی نہیں کرتا، اور رہنمائی کرے گا تو آپ کو غلط راستوں پہ ڈال دے گا، جدھر آپ کو ماموں جان بھی مل سکتے ہیں. کچھ دیر میں پہچاننے پاک بڑا والے ڈال دیتا ہے. نہیں بولو، یہ دنیا کا نیٹ ورک اور ٹاور ہے جو کہیں نہ کہیں کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن اب خدا کا کلام سنو، رب
سورہ رحمان کی یہ آیت بھی سنو، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ میرا رب کہتا ہے کہ جنات اور انسانوں کے گروہو، تم چاہو تو آسمانوں کے اور زمینوں کے کناروں سے نکل کے دکھا دو، یعنی اگر تم میں طاقت ہے، اللہ چیلنج کر رہا ہے کہ تم میں طاقت ہے، جنات تم میں، اللہ نے اس آیت میں پہلے جن کا بیان کیا ہے، چونکہ عام طریقے سے جن کے اندر زیادہ طاقت ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی اللہ چاہے تو انسان میں بھی ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم دونوں کے دونوں طاقت لگا لو، اگر چاہو تو آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ، زمین کے کناروں سے نکل جاؤ۔ آسمان تو بہت بڑا ہے میاں، زمین بھی بہت بڑی ہے، آج تک تو سائنس پوری زمین کو ڈسکور نہیں کر پائی۔ زمین میں 70% واٹر ہے، پانی 70 سے بھی زیادہ ہے کچھ پوائنٹ، 70% پانی میں صرف 5% پانی کی ریسرچ ہوئی ہے ابھی تک۔ زور سے بولو، 95% پانی کے بارے میں تو بھی یہ نہیں پتا کہ وہ ہے کیا۔ واہ 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 واہ، پانی ڈسکور نہ ہوا پوری زمین، اور زمین سورج سے چھوٹی ہے، اور سورج کتنا چھوٹا ہے آسمان سے، تو زمین نہ ناپ پائے تو آسمان کیا ناپو گے۔ مگر میرا خدا کہتا چلو تم نکل جاؤ، زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ۔ اس کے بعد رب کہتا ہے کہ جہاں بھی جاؤ گے حکومت ہماری ہی پاؤ گے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، پاک بڑا سے مراد آباد جاؤ تب تو آپ کا میپ کام کرے گا، اچھے سے اچھا نیٹ ورک اور ٹاور کام کرے گا بلا شبہ، مگر کچھ علاقے ایسے آ جاتے ہیں، اگر سمندر کی گہرائی میں چلے جاؤ تو ایسے ڈینجر زون بھی آ جاتے ہیں جہاں آپ کا نیٹ ورک اور سمپرک ٹوٹ جائے گا میرے ساتھیوں۔ مگر میرا رب کہتا ہے کہ یہ دنیا کی مشینیں ہیں جن کے سمپرک ٹوٹ جاتے ہیں، ہمارے رڈار سے باہر تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک، حق بات ہے، حق بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علامہ توصیف رضا صاحب قبلہ۔ جہاں پہ یہ پنڈوبی ڈوبی ہے نا، حالانکہ اس پہ میں نے تقریر کر دی ہے، نیٹ پہ آپ نے سن لی ہوگی تو میں اس طرف نہیں جاتا، مگر کچھ حصے میں بتا دیتا ہوں۔ جس جگہ پہ یہ پنڈوبی پانی میں جیسے آپ نیچے جاتے رہیں گے، کچھ ایریاز ایسے بھی آئیں گے جہاں پہ سورج کی روشنی اب نہیں پہنچتی، پیور اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور پانی کا پریشر اتنا ہے کہ وہ پنڈوبی ایسے کروش نہیں ہوئی، ایسے نہیں پھٹی، ایسے پچک کے پھٹی ہے، یعنی وہاں پہ پریشر اتنا ہے جہاں ہزاروں ٹن اور کتنے بھاری وزن کی چیزیں لے جاؤ وہ پھٹ جائیں گی۔ یہ تو اتنی کی نہیں تھی جتنا میں بتا رہا تھا، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جہاں کوئنٹلوں وزن پھٹ جاتا ہے وہاں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تیر رہی ہیں، یہ خدا کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ذرا زور سے بولو نا سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ۔ کیا شان ہے میرے پروردگار کی، دل دھڑکتا ہے نبض چلتی ہے، آب و گل سے صدا نکلتی ہے، دل دھڑکتا ہے نبض چلتی ہے، آب و گل سے صدا نکلتی ہے، اے کرشمہ خدا کی قدرت کا، ہے کرشمہ خدا کی قدرت کا، جس سے کل کائنات پلتی ہے۔ کیا شان ہے میرے خدا کی، اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، کوئی پانی میں زندہ نہیں رہ سکتا تو کوئی پانی کے باہر زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی ہواؤں میں زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی جناب والا ہواؤں میں نہیں تیر سکتا تو کوئی زمین پہ نہیں۔ اللہ کا کیسا پیارا نظام، مچھلی کو تم باہر لے کے آؤ تو مر جائے گی۔ ہم نے اسکولوں میں بچپنے میں پڑھا تھا، مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے، جل سے نکالو مر جائے گی، ہاتھ لگاؤ تو ڈر جائے گی۔ دیکھو مچھلی کو آپ جل سے باہر نکالو وہ مر جائے گی، اور انسان کو جل کے اندر ڈال دو تو وہ دنیا چھوڑ کے چلا جائے گا۔ میرے خدا کا نظام دیکھو سبحان اللہ، کیا ہی بہترین نظام ہے۔ انسان تو موبائل پہ غلاظتیں تلاش کرنے میں رہ گیا، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ارے کم از کم اپنے آپ کو ہی دیکھ لے، تجھے عبرت کا سامان مل جائے گا۔ بہت خوب حضرت، بہت خوب، ماشاءاللہ۔
آتما نکل جائے شریر سے، ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، کچھ بھی ہے، راشٹرپتی ہے، کچھ بھی ہے، کتنی بڑا پد ہے تیرے پاس، کتنی بڑا منصب ہے، آتما نکلی شریر سے، بے جان پڑا ہوا ہے تختے پر. ذرا اونچا بولو نا اور زور سے بولو. دنیا میں کسی کے پاس ہے اس بات کا جواب کہ آتما نکل کے کہاں جاتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نشٹ ہو جاتی ہے، ختم، معاملہ ختم ہو. یار ختم نہیں ہوتا ہے، سنسار بدل جاتا ہے. ذرا زور سے بولو کیا بدل جاتا ہے؟ آواز آئے مجھے، کیا بدل جاتا ہے؟ شکیل بھائی، آپ کی والدہ دنیا سے گئی، آپ کو غم ہوا، اپنوں کا غم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں آپ کو چھوڑ کے گئی، وہ بیٹوں کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے گئی. انصار بھائی جہاں گئی، یہاں اپنوں کو چھوڑ کے گئی ہیں، تو وہ جہاں گئی ہیں وہاں بھی ان کے اپنے بہت ہیں. بے شک ہم اور آپ یہاں سے جائیں گے نا تو وہاں بہت ہیں اپنے. بس یہ ہے دعا یہ کرو کہ ان کو دکھانے کے لائق چہرے لے کے جائیں. بے شک آمین بولو زور سے. آمین. جانا تو ہمیں آپ کو سب کو وہیں پر ہے، بولو سب کو جانا ہے، اور ایک دن مجھے بھی جانا ہے، سب کو جانا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا موت سے میرے ساتھیوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کریں، اس سے فریاد کیا کریں، وہ ہمارا سب کا پالنہار. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو بتاؤ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ تو پہلی آیت کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. بولو ذرا زور سے سبحان اللہ، اور مچل کے بولو. کیا مطلب ہے اس کا؟ ساری تعریفیں سنسار کے رچیتا کے لیے. بے شک بے شک. سارے عالموں کا جو رچیتا ہے سب کو پال تو وہی رہا ہے. ذرا اونچا بولو کون پال رہا ہے؟ ہم لوگ اصل میں ہیں بڑے ناشکرے، بھول گئے خدا کو. یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہم سے. اس غلطی سے باز آئیں، معافی مانگیں، پلٹ کے اپنے خدا کو یاد کریں. بے شک. پاک بڑا کے مسلمانوں ذہن پہ زور ڈال کے مجھے ایک بات بتاؤ. جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تمہارے پاس کس کا آسرا تھا سوائے خدا کے؟ بے شک بے شک. بولو اونچا بولو ذرا. 3 اندھیروں میں کون روزی دے رہا تھا تمہیں؟ خدا. آواز آئے کون روزی دے رہا تھا؟ خدا. اور زندگی کس نے دی؟ خدا نے. آواز آئے کس نے دی؟ اور دل کی دھڑکن، بولنے کی طاقت. اندھیرا دور کرنے کو اجالا کون دیتا ہے؟ امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارا کون دیتا ہے؟ شکم کی آگ جب بڑھ کر کلیجہ چھلنی کرتی ہے، بجھا کر تشنگی منہ میں نوالا کون دیتا ہے؟ وہ جو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے، وہ خدا ہے جو ہم سب کا کام بنا دیتا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کی بارگاہ میں دعا کیا کریں، 5 وقتہ نماز پڑھا کریں، اس سے اپنے دل کا رابطہ مضبوط کریں. وہ کریم بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ خطاؤں کو معاف کرنے والا، غلطیوں کو بخشنے والا. اس کی بارگاہ میں دعائیں کیا کریں. اے میرے ساتھیوں، آج کی تقریر کا پہلا پیغام یہ ہے، 5 وقتہ نماز پڑھیں، اپنے آپ کو نمازی بنائیں اس سے پہلے کہ تمہاری اپنی نماز ادا کر دی جائے. بے شک بے شک. لوگ ہیں 70 سال کے ہو گئے، 80 سال کے ہو گئے، مگر امام صاحب اب بھی انہیں موت یاد نہیں آتی. وہ یہ دماغ میں بٹھائے ہوئے ہیں کہ 70 اور جی کے جاؤں گا. بھلے آدمی 70 واپس ہو کے جائے گا. ذرا سوچ ٹھنڈے دماغ سے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس کی ایج 40 سے اوپر جانے لگے وہ یہ سوچے میری زندگی کی اثر ہو گئی ہے، اثر اور مغرب میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے. بے شک بے شک. اونچا بولو ذرا. ہاں، ایک بزرگ نے پوچھا تھا اپنے مریدوں سے کہ حضرت، مریدوں سے پوچھا حضرت نے کہ میرے مریدوں یہ بتاؤ موت اور زندگی میں کتنا ڈسٹینس ہے، کتنا فاصلہ ہے؟ ایک مرید کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور موت اور زندگی میں اتنا فاصلہ ہے جیسے فجر اور ظہر میں ہوتا ہے. کسی نے فجر کی نماز پڑھ لی تو اب یہ نہیں پتا اسے ظہر ملے گی بھی یا نہیں ملے گی. جواب اچھا تھا کہ نہیں تھا؟ اچھا تھا. حضرت نے فرمایا بہت لمبی امید ہے، اتنا ٹائم لے کے بیٹھے. آئے آئے آئے. دوسرا مرید کھڑا ہوا، وہ کہتا حضور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ظہر پڑھ لی تو
تیسرے نے کہا اثر پڑھ لی مغرب کا نہیں پتا، مغرب پڑھ لی عشاء کا نہیں پتا۔ حضرت نے فرمایا بہت لمبی امید۔ ایک سمجھدار، جو سب سے سمجھدار مرید تھا ان میں، اس نے کہا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نماز کی نیت باندھ لی، اب یہ نہیں پتا کہ اپنی نماز ہو جائے گی یا میں نماز بھی مکمل کر پاؤں گا کہ نہیں، اس سے پہلے مجھے موت آ جائے گی۔ حضرت نے فرمایا نہیں، اتنی لمبی امید مت رکھو بیٹا۔ سارے مریدوں نے کہا حضور آپ بتائیں پھر کتنا قریب سمجھنا چاہیے موت کو۔ سنو پاک بڑا کہ میرے دینی بھائیو، اس خدا والے کا جواب سنو، اس اللہ کے نیک بندے کا جواب سنو، اور موت کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو بھی یہی نظریہ رکھنا چاہیے، یہی بات اپنے دل میں گانٹھ باندھ لینا چاہیے اسی بات کی۔ بزرگ نے فرمایا بیٹا یہ سمجھو موت کو اتنا قریب ہے کہ ایک طرف کو تم نے سلام پھیرا، تمہیں نہیں پتا دوسری طرف کو سلام پھیرنے کا موقع ملے گا۔ بے شک